بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ خوب. کل کہاں پہنچی تھی ڈسکشن ہماری؟ اور ہمارے اندر حیات کا جو اصل یعنی ہماری اس باڈی کو جو چیز زندہ رکھے ہوئے ہے، کچھ دیر کے لیے روح ہمارے بدن سے خارج ہو جائے کیا ہوگا؟ یہ بدن بیکار ہو جائے گا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے، ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ چیز جو اس کو کنٹینیوسٹی کے ساتھ مینٹین کر رہی ہے، یہ پروسیس ہمارے اندر ابھی بھی جاری ہے. سیل ہمارے مر رہے ہیں، بن رہے ہیں، مر رہے ہیں، بن رہے ہیں، سب پروسیس جاری ہے. لیکن جب اس کی ایڈمنسٹریشن ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ سارے کا سارا باڈی ڈیکیئنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، مینٹیننس ختم ہو جاتی ہے اور خاک بن جاتا ہے. اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بدن کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی چیز ایسی ہے جو کہ کنیکٹ ہو کر ہماری باڈی سے اس کو مینٹین رکھتی ہے اور زندہ رکھتی ہے. ٹھیک ہو گئی یہاں تک بات؟ وہ روح ہے. روح جو ہے اس کو انسان ماننے پر مجبور ہے بالآخر، جتنا مرضی سائنس نے انکار کیا ہے، لیکن روح کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکا. سائیکالوجسٹ بھی جو ہے وہ اسی سول یا اسپرٹ یا مائنڈ یا روح کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے، تقسیم جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے. ورنہ روح وہی نفس ہے، عقل بھی وہی روح ہے، قلب بھی وہی روح ہے، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ کے لیے ہم اپنی اس کو اسی وجہ سے قرآن میں کسی جگہوں پر مثلا نفس کا ذکر کیا گیا ہے، مراد روح ہے. کہیں پر عقل کا ذکر کیا گیا ہے، مراد روح ہے. کہیں پر قلب کا ذکر کیا گیا، وہاں پر مراد روح ہے. خوب. ایک ہوم ورک دیا تھا میں نے چھوٹا سا، ہاں کیا تھا وہ؟ ہاں ویری گڈ. چلو انہوں نے ایک آیت سنا دی. عقل کی آیت؟ ہاں ایک آیت نفس کی، ایک آیت عقل کی. چلو روح کی سنا دو. ہاں دیکھ کے سنا دو. وہ سنا دی اس نے. عقل کی سناؤ، عقل کی. ہاں یہ والا روح یہ ملائکہ ہے، یہ فرشتے والا روح ہے. انسانی روح بتاؤ. ہاں نفس المطمئنہ الی ربک راجع. اور احسن صحیح ٹھیک. اور صحیح ہے. اور قلب کی آیت کو سنا ہے. احسن، بارک اللہ بارک اللہ.
ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے کیا کر دیا، دلوں پر مہر لگا دیا۔ دلوں پہ مہر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اس دل کے اوپر مہر ہے نہیں، ٹھیک۔ بس یہ عقل، قلب، نفس، روح، یہ سارے کے سارے قرآن ہی کے الفاظ ہیں، اور یقیناً ان میں تدبر کرنے سے ہی علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اصل چیز روح ہے، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کیسے روح کیسے فنکشن کرتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو کہا ایک حصہ روح کا کیا کہلاتا ہے؟ نفس۔ کیا کرتا ہے نفس؟ کیا کرتا ہے نفس؟ نفس کیا کرتا ہے؟ کس کی؟ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ باڈی کے تھرو، جسم کے تھرو۔ بس نفس کی ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ تھرو باڈی ہے۔ اگر باڈی نہ ہو تو نفس بیکار، ہوتے ہوئے بھی بیکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نفس کو تمام کام کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ باڈی کی۔ اب دیکھیں یہ یعنی ہنر ہے، یہ خوبصورتی ہے کلام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عقل مر جاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ قلب مر جاتے ہیں، یہ نہیں کہا روح مر جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی بھی چیز کو موت نہیں ہے۔ نفس کے بارے میں بات کی، اور نفس کے لیے بھی کیا کہا؟ کل نفس۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ یہ تو ترجمہ ہے۔ ہر شے نے فنا ہو جانا، اللہ بھی فنا ہو جائے گا، ہے؟ باڈی کو کیا ہوگا؟ باڈی کا تو ذکر ہی نہیں ہے پوری آیت میں کہیں ہے۔ مراد جسم نہیں ہے، کس نے کہا یہ؟ نہیں ایک طرح کہاں سے خود اپنی طرف سے تم نے طرح نکال لی اور پھر ہمارے اوپر ڈال رہے ہو ہیں؟ یہ بحث الگ ہے، یہ بحث الگ ہے کہ نفس جو بھی کام کرتا ہے باڈی کے تھرو کرتا ہے۔ اگر باڈی نہ ہو تو نفس بیکار ہو جاتا ہے، ورکنگ ختم ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ مثلا سافٹ ویئر جو ہے آپ کا، وہ جیب میں لے کے پھرو گے کام آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کو جس چیز میں انسٹال کرو گے موبائل میں تو سافٹ ویئر کام کرے گا نا۔ آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ اب اے پی کے جو فائل ہے وہ کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر لو، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فائل ہے یا نہیں ہے؟ فائل ہے، لیکن چونکہ کمپیوٹر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اے پی کے فارمیٹ کو نہیں ریڈ کرتا، تو جتنے مرضی آپ اے پی کے کمپیوٹر بناؤ، مزیدار بات کیا، بنا کمپیوٹر میں ہی رہے ہو لیکن کمپیوٹر ہی نہیں چلا سکتا۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ یعنی جس انوائرمنٹ، اینڈرائڈ انوائرمنٹ نے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو جب وہ اس انوائرمنٹ میں آئے گی استعمال ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اب غور کرو، جیسے موبائل فرض کرو ہمارے پاس کیا ہے؟ بدن ہے، سافٹ ویئر اس کے اندر کیا ہے؟ فرض کرو نفس کی مانند ہے، کہ نفس جو بھی سافٹ ویئر جب ہوگا باڈی کوئی چیز کمپیوٹر ہوگا تو کام کرے گا، ورنہ جیب میں رکھ کے پھرتے رہو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یو ایس بی میں پڑا رہے، جتنا مرضی بڑا سافٹ ویئر ہو، ہیں وہ بڑا خوفناک سافٹ ویئر ہے میرے پاس، اب تو جیب میں رکھا ہوا کیا خوفناک ہے؟ جب انسٹال ہوگا کام کرے گا تو پتہ لگے گا خوفناک ہے یعنی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بس نفس کا معنی یہ ہے، اب جیسے فائل ہے تو صحیح نا، لیکن بغیر ٹول کے کام نہیں کر سکتی نفس، ایسے ہی ہے۔ بدن ملے گا اس کا تو کام کرے گا، بس جب جدائی ہو جاتی ہے بدن اور نفس کی تو نفس مرتا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ موت کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے۔ دوسرا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کل نفس، نفس ذائقہ کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے، معنی بتاؤ کیا بات ہوئی؟ یہ ترجمہ ہے نا، ترجمے سے آگے بڑھو نا، کہ اب کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اتنی دیر سے تو میں سمجھا رہا ہوں، جسم کے اندر کہیں نہیں ہے، ہاں بند ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھو غور کرنا، چکھنے کا جو تعلق ہم نے کیا کہا تھا؟ زبان کا کام کیا ہے؟ صرف ٹیسٹ کو بتانا، اس ٹیسٹ کا اچھا برا یہ سب کچھ اندازہ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ نفس کا کام، نفس کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور کرنا، جب آپ کسی چیز کا ذائقہ کرتے ہو تو ختم کیا چیز ہوتی ہے؟
ہاں ایسے ہی ہے. کیا ختم ہوتی ہے؟ چیز ختم ہوتی ہے. بچپن میں ہم کھاتے تھے چیز، 2 روپے کی چیز. چیز کا ذائقہ کر لیتے تھے تو ختم کیا ہوتی تھی؟ چیز ختم ہوتی تھی. بندہ ختم نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایک ذائقہ کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک جس کا ذائقہ کیا جا رہا ہوتا ہے. ختم کون ہوتا ہے؟ جس کا ذائقہ کیا جا رہا ہو. لہٰذا آیت اللہ جواد عاملی یہاں پہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں جب نفس موت کا ذائقہ ختم چکھتا ہے تو ختم کون ہونا ہے؟ موت ختم ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو نفس ایک چیز جو چکھنی ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے. اور ذائقہ جو ہے وہ اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اعمال اچھے ہوں تو احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے. اور اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو اس سے زیادہ پھر خوفناک. خود یعنی وہ جو موت کا ذائقہ ہے وہ اپنی جگہ خود ایک عذاب ہے. لہذا گناہ گاروں کا عذاب موت کے چکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. خوب، اب بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. نفس اندر مندر نہیں ہے کہیں، یہ اندر کا جو کانسیپٹ ہے یہ باہر نکال دو. ٹھیک ہے؟ باڈی کے اندر کہیں، یہ جو ہمارا چونکہ جو چیز نان مٹیریل ہے اس کے لیے اندر اور باہر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں آپ علم کے لیے نہیں کہہ سکتے میرے دماغ کے اندر ہے. اندر کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ لہذا روح جب بھی کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہے بدن سے، بدن زندہ ہو جاتا ہے. یہ کنیکٹیوٹی جس حصے سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے یا جو حصہ کنیکٹیوٹی کو ایجاد کرتا ہے وہی نفس کہلاتا ہے. اسی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے نفس باقی رہتا ہے. اگر کسی ایسی سٹیج کو تصور کیا جائے کہ جہاں پر روح کے لیے کوئی بدن موجود نہ ہو تو روح کیا ہے؟ کہیں پر بھی اس طریقے سے اپنی حیات کو ظاہر نہیں کر سکتی، ظاہر نہیں کر سکتی، مجرد کیفیت میں رہے گی. پھر وہ ایک الگ بحث ہے، بہرحال اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. جسم کی ساری ایڈمنسٹریشن کون کرتا ہے؟ نفس کرتا ہے. کام ہے نفس کا ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے؟ جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ بھی کر رہا ہے. جس کا آپ آرڈر دے رہے وہ بھی کر رہا ہے، جس کا آپ آرڈر نہیں دے رہے وہ بھی، سارا کا سارا ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے مینجمنٹ ساری کی ساری نفس کے پاس. نفس کیا کرتی ہے؟ سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد کس کے حوالے کرتی ہے؟ عقل کے. عقل کیا کرتی ہے؟ 2 کام. ایک نفس کی ایڈمنسٹریشن بھی عقل کا کام ہے، اور دوسرا عقل کا کام کیا ہے؟ قانون بنانا، نظریہ بنانا، عقیدہ جنریٹ کرنا. ہاں ہم بحث کس پہ کر رہے تھے؟ عقیدے پہ. وہاں سے شروع ہوئی تھی ہماری بحث. تو آج ہمیں پتہ لگا، کیا پتہ لگا؟ یہ بات پتہ لگی ہمیں کہ عقیدہ کریٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ کریٹ ہوتا ہے عقل میں. لیکن عقل میں اس کی کریشن کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کا عقیدہ بن گیا ہے وہ آپ کے وجود سے ظاہر بھی ہو. عقل کا کام یہ نہیں. عقل بتا دی اللہ ایک ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ ایک ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی ہے، سب کچھ ہو گیا. ہاں ساری معلومات ہونے کے باوجود بھی عقل کا کام نہیں ہے آپ سے عمل کروانا. یہ عمل کرانا کس کا کام ہے؟ یہ کام ہوتا ہے قلب کا. سب سے زیادہ اسٹرانگ جو چیز ہے، ہاں یہ وہ بادشاہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن حکومت کر رہا ہوتا. ایسا طاقتور بادشاہ ہے ہمارے وجود کے اندر کہ حتیٰ اس کے پاس جو معلومات آ جائیں، یہ جس چیز پر عقیدہ کر لے، حتیٰ ہمارا نفس بھی اس کے سامنے سر تسلیم ہم کر. اچھا جسم یہ یعنی جتنے بھی کام ہے وہ سب کام قلب کے ذریعے ہوتے ہیں، آیا اچھے ہو یا برے ہو؟ ایسے نہیں سمجھ میں آئی آپ؟ یہ آپ ہیں ٹھیک. اس کی جنرل ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہے؟ نفس کے پاس. جنرل ایڈمنسٹریشن یہ کرتا ہے. اگر نفس کو عقل قابو کر رہی ہو تو پھر نفس عقل سے آرڈر لیتا ہے. اگر عقل ضعیف ہو تو کیا کرتا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب یہی جو ساری کیفیت ہے
کہ عقل کہاں ضعیف ہو رہی ہوتی ہے. خود سے ایک بحث ہے نا, یہ عقل کیوں ضعیف ہو رہی ہے جب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے, پھر بھی عقل کے آرڈر کیوں نہیں چل رہے ہوتے ہیں. عقل کا ضعف, عقل کی کمزوری کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اگر عقیدہ غلط ہو, باطل ہو. اور عقل ہی قوی ہو جاتی ہے کب؟ جب عقیدہ, ہاں احسنت. لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا ایک, نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ عقیدہ حق ہونے کے بعد یا باطل ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کون سا عقیدہ قلب میں ٹرانسفر ہوا ہے. بس دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی عقل کے پاس حق عقیدہ موجود ہو, لیکن جو قلب میں ٹرانسفر ہوا ہے وہ غلط ہو. آئی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, 100% ہو سکتا ہے. قلب میں جو چیز ٹرانسفر ہوئی بھی ہوگی, اگر ضعیف عقیدہ ٹرانسفر ہوا ہوگا, باطل عقیدہ ٹرانسفر ہوگا, آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ عقل ضعیف ہو جائے گی اور نفس حاکم ہو جائے گا. لیکن اگر عقیدہ حق ٹرانسفر ہوا ہو, اسی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عقل قوی ہو جائے گی, اور عقل قوی ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ نفس کے اوپر غالب ہو جائے گی. لہذا سوچیں نا کبھی, یہ آپ سوچتے ہیں, آپ کو مگر نہیں پتا اللہ ایک ہے, نہیں پتا آپ کو کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, نہیں پتا آپ کو اللہ سننے والا ہے. ہاں, وما تخفی الصدور, جو بھی تم دل میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے, تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ ہاں, اب یہ تلاش کرنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ توحید اتری ہے یا نہیں ہے قلب میں. پاتا ہے ہمیں, توحید کے معلومات رکھتے ہیں ہم, پتہ ہے, معلوم ہے, ایوری تھنگ معلومات کی حد تک ہے, قلب میں نہیں اتری. اگر توحید قلب میں اتر جائے تو ناممکن ہے, پھر ناممکن ہے کہ نفس جو ہے وہ پھر کیا کر سکے. ہاں, کیونکہ اس کی تاثیر ہے, اثر رکھتا ہے, وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ خود بخود آٹومیٹیکلی عمل کراتی ہے. یعنی قلب چھایا ہوا ہوتا ہے ہمارے دل کے اوپر. خوب اب غور کرنا, قلب میں جیسے عقل میں تھا, قلب کے بھی 2 کام ہیں. نمبر 1, قلب کیا کرتا ہے؟ ہمارے عقیدے کو, جو بھی ہو حق یا باطل, اس سے بحث نہیں ابھی, ہاں, اس کو ایکٹیویٹ کرنے والی چیز کیا ہے؟ قلب. نمبر 2, قلب کے اندر صلاحیت ہے, پوٹینشیل ہے, کس چیز کا؟ یہ درک کر, جیسے عقل کو ہم نے کیا کہا تھا؟ نفس کرتی ہے محسوسات کو درک, ہاں, عقل کرتی ہے معقولات کو. یہ کیا کرتا ہے؟ قلب کے اندر صلاحیت ہے درک کرنے کی, کس کو؟ انفینٹی. واحد چیز جو ہمارے اندر لامحدودیت کو درک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ قلب. اصلاً یہ جو ہم جب کوئی چیز لامحدود کہتے ہیں نا, عقل کا کام ہے لامحدود کو صرف بیان کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے میں کہوں مثلاً آپ کو, میں نے کہا جی وہ حلوہ بڑا میٹھا ہے, تو آپ کو مٹھائیس آ گئی ہے؟ ہاں, سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ عقل کا کام ہے بتانا, ٹھیک ہے. چیز اگر محسوسات سے تعلق رکھتی ہے, جب تک بدن نہیں چکھے گا نہیں پتہ لگے گا. میں کہوں بہت خوبصورت پرندہ, میرے کرنے سے خوبصورت نہیں ہوگا جب تک آپ دیکھ نہیں لیں گے. میں کہوں بہت خوبصورت آواز ہے, اس سے نہیں ہوگا جب تک سمجھ میں آ رہی ہے بات. بس عقل بیان کر رہی ہے, ہاں, بیان کر رہی ہے عقل, لیکن جب تک آپ سن چکھ یا دیکھ نہیں لیں گے نہیں پتہ لگے گا. اسی طرح سے عقل معقولات میں اپنی بہت تیز ہوتی ہے. معقولات میں جو کام عقل کر سکتی ہے وہ ایک پوری دنیا ہے, لیکن انفینٹی پہ آ کے پھنس جاتی ہے. عقل انفینٹی کو درک نہیں کر سکتی. بتا سکتی ہے آپ کو, درک کون کرے گا انفینٹی کو؟ نفس نہیں کر سکتا. نفس کے اندر پوٹینشل.
سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اوپر سے چلی گئی. انفینٹی، لا محدودیت، لا متناہی، انلمیٹڈ. ہاں سمجھ یہیں تک رہے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا. حقیقت ہے. ہاں یہ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کام عقل کا ہے، عقل بتا دے گی آپ کو کہ بھائی کچھ انلمیٹڈ ہوتا کیا ہے انلمیٹڈ. اس کو درک کرنا، یہ پوٹینشیل عقل کا. اکنامکس کسی نے پڑھی ہوئی ہے؟ وغیرہ الزام مت لگاؤ مجھ پہ. ہاں کسی نے پڑھی اکنامکس یا نہیں پڑھی؟ چلو اکنامکس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک علم ہے اکنامکس جو کہ کیا کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ان لمیٹڈ خواہشات، وانٹس کو لمیٹڈ ریسورسز کے ذریعے سے ہے میکسیمم سیٹسفائی کیسے کرنا ہے. یہ اکنامکس ہے. کیا کہتا ہے اکنامسٹ؟ اکنامسٹ کہتا ہے انلمیٹڈ خواہشات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں پہلے بتاؤ انلمیٹڈ خواہشات ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں کون کہہ رہا تھا؟ نہیں ہے. انلمیٹڈ نہیں ہے نا. کیا ہے؟ انلمیٹڈ وہ چیز جو گری نہ جا سکتی، اور ہماری خواہشات ہوتی ہیں جو ہم گن سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں. خواہشات گن سکتے ہو تم اپنے؟ ہم بتا سکتے ہیں تو وہ لمیٹڈ ہو گئی نا. جیسی ملے گی اگلی، پھر اگلے کی خواہش، اس کے بعد اگلے، پھر اس کے بعد اگلے. نہیں بات کی بات نہیں ہے، اسی کا نام انلمیٹڈ خواہشات ہے. جس لوٹے کے پیندے میں سوراخ ہو اس کو کبھی، انسان کے بھی پیندے میں سوراخ. خواہشات نہیں بھر. ایسے ہی ہے نہیں ہے؟ غلط کہہ رہے ہیں. انسان کی خواہشات کی کوئی حد ہے؟ نہیں تم بہت اچھے بھی آدمی ہو جو تب بھی تمہاری خواہشات لامحدود ہیں. اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ یہ کہے کہ جی نہیں میری تو نہیں ہے. ہیں؟ نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہیں بابا، سوچو گے خود بخود نکل آئے گی. آگے چل کے نہیں، ادھر ہی چل کے. جو کچھ بھی ابھی یہاں سوچ لو نا، انسان کیا چیز ہے؟ انسان اسی چیز کا نام ہے نا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کوئی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی ہم کنٹرول کی بات نہیں کر رہے، ہم فی ذاتی ہی انسان کی بات کر رہے ہیں. انسان کی خواہشات لامحدود ہیں یا نہیں ہیں؟ لامحدود. اکانومسٹ کیا کہتے ہیں؟ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ریسورسز کیا ہیں؟ محدود. ٹھیک، تو اس محدود ریسورسز سے میکسیمم سیٹسفیکشن کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا نام اکنامکس ہے. کل آپ کو کیا بتایا تھا؟ ایک پیراڈاکس پرسوں بتایا تھا. پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ ہاں پیراڈاکس جو چیزیں معمہ ہیں لا ینحل چیزیں، حل نہ ہونے والی چیزیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیراڈاکس. پیراڈاکس کیا بتایا تھا؟ جیسے روبوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ احسن، باریک اللہ. نافرمانی، سکھانا، یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ متضاد ہیں. جو چیز سکھا دی جائے وہ نافرمانی نہیں. تو یہ پیراڈاکس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ پیراڈاکس ہے. اسی طرح سے ایک پیراڈاکس یہاں پر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ احسان، باریک اللہ. جہاں آپ ان لمیٹڈ لے آتے ہیں کوئی چیز، انفینٹی لے آئیں، انفینٹی کے سامنے جو مرضی نمبر آ جائے از اکول ٹو کیا ہوتا ہے؟ زیرو. پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. لہذا یہ پیراڈاکس ہے، یہ دھوکہ ہے. غور کرنا، یہ دھوکہ ہے. یہ اکنامکس بیوقوف بناتی ہے لوگوں کو.
یہودیوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ اٹھایا. او بھائی چھوٹی سی عقل استعمال کرو. اگر وانٹس ان لمیٹڈ ہوں تو یہ لمیٹڈ نمبر جتنا مرضی بڑا کر لو از اکول ٹو 0 ہوگا. ایسے ہی ہے نا, انفینٹی سے جتنے بڑے نمبر کو تم ڈیوائڈ کرو از اکول ٹو کیا ہوگا؟ 0. آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ ہاں ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے, ابھی اپلوڈ بعد میں کرنا, ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت چھوٹی سی بات ہے. اگر ان لمیٹڈ خواہشات ہوں, ریسورسز جتنے بڑی زیادہ کر لو, نتیجتاً کیا 0. تو بس آپ کبھی بھی میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن حاصل نہیں کر سکتے. یہ وہ پیراڈاکس اور وہ دھوکہ ہے جو سائنس دے کے اکانومسٹ آگے نکل جاتے ہیں. وہ بابا ادھر ہی روکو ان کو, کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اب غور کرنا, ان لمیٹڈ چیز کو کیا چیز فلفل کر سکتی ہے؟ ہاں جو خود ان لمیٹڈ ہو. ویری گڈ. جو خود ان لمیٹڈ ہو صرف وہ فلفل کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کائنات میں ان لمیٹڈ کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. ان لمیٹڈ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. تو یہ یاد رکھنا, ان ان لمیٹڈ وانٹس کو جب تک اس کا مطلوب اللہ نہیں ہوگا کبھی بھی سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہو سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے. اگر ہمارے اندر ان لمیٹڈ وانٹس ہیں جس کو ساری دنیا مان رہی ہے, ان لمیٹڈ وانٹس کا مطلوب جب تک خود ان لمیٹڈ نہیں ہوگا تب تک یہ وانٹس کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکتی. اس لیے اب یاد رکھنا, اللہ نے یہ ان لمیٹڈ وانٹس ہمارے اندر رکھی ہیں, اور یہ کہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں؟ یہ یاد رکھنا, یہ ان لمیٹڈ وانٹس کا جو اصل منشا ہے وہ نہ نفس ہے اور نہ عقل. اصل منشا قلب سے. اس لیے کہ اس ان لمیٹڈ کو درک کرنے والی چیز صرف کیا ہے؟ قلب ہے. یہ ان لمیٹڈ. اب لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر عقل دھوکہ کھا جائے اور دنیا کی طاقت اور پیسے اور ان چیزوں کو سمجھنے لگے کہ یہ لمیٹڈ ان لمیٹڈ وانٹس کو پورا کر سکتی ہے, تو یہ کیا ہے؟ عقل کی بے وقوفی, عقل کی کم عقلی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت. اسی لیے یہ جو فارمولہ ہے اس کے نتیجے میں انسان کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. وہ اور کے طلب میں اس کا بھی حصہ مارتا ہے, اس کا بھی حصہ مارتا ہے, استحصال, ظلم, اور آخر میں ہلاکت. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آیت کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, صرف اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے, صرف اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل, قلب کیا کرتا ہے؟ ان لمیٹڈ کو چاہتا ہے, اور ان لمیٹڈ خدا کے سوا کوئی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ چھوٹی سی اکنامک سمجھ میں آ جائے, آیت کا مطلب خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن آپ کو فارمولہ بتا رہا ہے, اگر اپنے واقعاً قلب کو اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو, جب تک تمہارے قلب کا حقیقی مطلوب اللہ نہیں ہوگا کبھی بھی تمہیں اطمینان حاصل. آ رہی ہے سمجھ قرآن کی یا نہیں آ رہی؟ ہو. اب قلب کیا کرتا ہے؟ پوٹینشل رکھتا ہے. ہم کیوں نہیں درک کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے قلب کے اندر جب تک باطل عقیدہ رہے گا انفینٹی درک نہیں ہوگی. اس انفینٹی کو پراپرلی درک کرنا یعنی اپنے قلب کا حقیقی مطلوب اللہ کو بنانا صرف اور صرف حق عقیدے کے ساتھ. لہذا اس حق عقیدے کا قلب کے اندر آنا ضرور ہے. اب چیک یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر عقیدہ حق ہے یا کیسے پتہ لگے گا؟ لٹمس پیپر سے. کیا ہے ہماری اپنی جو خواہشات ہیں اس ہمارا قابو ہے یا نہیں, اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. نہیں ہوگا. کتنی معاشیت ایسا ہے خواہشات رہتے ہیں نہیں. کیسے پتہ لگے گا؟ ہاں بہترین, ویری گڈ. عمل سے پتہ لگے گا.
عمل بتائے گا ہمیں کہ ہمارے قلب میں کیا ہے، حق ہے یا باطل. یہ کون بتائے گا؟ عمل. اب عمل کیسے؟ کون سا؟ آٹومیٹک والا. کون سا عمل؟ آٹومیٹک. مثلا جعفر تیار میں ہے کوئی ہانٹیڈ ہاؤس ہے انصار بھائی؟ تو تلاش کیا ہوا آپ نے یا نہیں کیا ہوا؟ ایک زمانے میں تھا یہاں، یہ نہیں بکرا پیڑی والی روڈ، اس سے پیچھے جب قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں ایک بڑا گہرا سا کنواں تھا، اس کے ساتھ ایک خوفناک سی کوٹری جس میں خون کے چھینٹے لگے ہوئے دیوار پہ. ہے یا نہیں ابھی تک؟ کتنے لوگ اندر گئے؟ پورے اندر چکر لگا کے آئے؟ جن نہیں ملا؟ اچھا، بہترین بننے کے بعد گیا. اب خوفناک تھا تب نہیں گئے؟ تو ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ سمجھ میں آئی کیوں ڈرتے تھے؟ ہاں، کس نے بنایا عقیدہ؟ والدین نے بنایا. کیسے بنایا؟ چرسی تو ڈر نکال دیتے. آدمی جب چرسیوں کو قبرستان میں دیکھتا ہے کہتا ہے جب جن ان کو کچھ نہیں کہنا تو مجھے کیوں کہنا؟ آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ آٹومیٹک کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ مثلا اکیلے میں ڈر رہے ہیں جن سے کہ آ جائے گا یا بھوت آ جائے گا یا چڑیل آ جائے گی، یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جو ڈر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، کیوں ہے وہ ڈر؟ جبکہ یہ چیزیں سوائے جنوں کو نکال دو لسٹ سے تو باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اصلاً ایگزسٹ نہیں کرتی، وہم ہے خالی. پری، چڑیل، بھوت، اللہ بابا، سرکٹا، پچھل پیری، بہو، لسٹ کتنی لمبی ہے ان کی. پھر انگریزوں نے اس میں اور بھی پتہ نہیں ویمپائر، زومبی، ڈائن بھی ہے، اور کس کا؟ اچھا ابے مت دیکھا کر بھائی، نہیں تو اچھی تھوڑی ہوتی ہے یہ. ان کو بنانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر نادیدہ اور غیر موجود چیزوں کا خوف ڈالنا، ان کا مقصد ہے یہ. اگر آپ کبھی ہارر مووی آواز بند کر کے دیکھیں تو آپ کو کامیڈی لگے گی، کبھی اس کے اوپر سوچیں گے تب بھی کامیڈی لگے گی. کامیڈی ہے نا، وہ گڑیا کے اندر روح آ گئی فرض پتریکا سے، اب وہ ساری روح کمرے کے اندر فنکاری دکھاتی ہے، باہر نہیں دکھاتی. بھئی اتنی طاقتور ہے کہ اپنی مرضی سے دروازہ بند کر دیتی ہے، تو بھئی اپنے لیے کھانا بھی منگا لے. بندے کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہاں اب غور کر رہے ہیں آپ؟ عقیدہ یہ جو آپ تنہائی میں، یہ جو آپ اندھیرے میں ان چیزوں سے جن کا اصلاً وجود ہی نہیں ہے ڈر رہے، کہاں سے آیا؟ اسے کہتے ہیں عقیدہ. نہیں، جنات کا وجود ہے. کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے؟ میں نے پہلے کہا نا، ایک تو تم سلو چل رہے ہو، اس کی ذرا کہیں فریکوینسی تیز کرو، پیچھے رہ گیا. میں نے کہا جنات کو لسٹ سے نکال دو. جنات کی بات نہیں کر رہے، جنات ہیں، لیکن جنات کا بھی مسئلہ کیا ہے؟ یہ جنات کے بارے میں باتیں کرنے والے 99.99% جھوٹے ہوتے ہیں. الجنہ ان کی جو ورود ہے ہماری زندگیوں میں اللہ نے ممنوع کیا ہوا ہے، اور یہ ڈرتے ہیں انسان سے، خوف ہے ان کے اندر، یہ بھاگ جاتے ہیں. جہاں کتنی دفعہ شیر سے ملاقات کی تم نے؟ شیر سے؟ ہاں، چیتے یہ ہے نا، لیکن ہماری زندگی میں ہے کہیں نہیں ہے. آپ کو اگر ملنا پڑے گا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا چمینو کا سفاری پارک لوساکا میں. وہاں پہ وہ آپ کو ٹائیگر کے ساتھ کہیں گے چلو اس کے چکر لگاؤ. 2 کھلے ہوئے چیتے اور آپ اکیلے.
شیر کے ساتھ اگر چلنا ہے تو لیونگسٹن سفاری پارک، وہ 4 بڑے شیر اور آپ اکیلے، کوئی پٹا وٹا نہیں ڈالتے شیروں کو، نہ ہی کوئی انجیکشن لگاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، صرف کھانا کھلا کے رکھتے ہیں۔ ہاں، آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ بات کیا ہے کہ اگر شیر سے ملنا ہو تو اتنی دور جا کے پھر جا کے ملو گے شیر، ایسے تھوڑی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ اور جنہ بھی اسی طرح سے، جن جتنے بھی ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نہیں رہتے، لیکن جیسے کوئی ایک مطلب فرض کرو آپ اگر کہیں ایسے افریقہ میں رہتے ہو، کوئی بندر آ کے آپ کے گھر کی چیزیں لے جائے، ہاں ایسے اتفاقات ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں جنہ کی بستی نزدیک ہو، وہ آپ کو کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لیکن کوئی ڈفرنس نہیں ہے مثلا بندر کی کوئی چیز اٹھا کر لے جانے میں اور جن کی کوئی چیز اٹھا کر لے جانے میں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس جیسے شیر ہے، فرض کریں یہ جو شیر کا خوف ہمارے اندر ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ مستحکم ہو جائے تو آپ کو خوف ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نفع و نقصان سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یار یہ بات سمجھ میں؟ اب دیکھو جو عقیدہ ہے، اب چاہے باطل صحیح، لیکن اب کیا کریں؟ امی نے بچپن میں باجی نے اتنا ڈرایا کہ اب مولانا صاحب نے تحقیق کی، تحقیق کے نتیجے میں بات نکالی کہ بھئی کوئی مردہ نہیں ہوتا، کوئی سرکٹا نہیں ہوتا، سب کر لیا تحقیق، لیکن عقل میں ثابت ہو گئی یہ بات کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن قلب میں غلط عقیدہ گھسا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہتے کہ میں مولانا چلو اتنی باتیں کر رہا ہوں، رات کو فلاں قبرستان میں اکیلے رات کو چکر لگا کے آ جاؤ، آئی بات سمجھ میں؟ بھائی نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب یہ غور کرنا ہے یہاں پہ بھی، چرسی کیوں جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، لیکن جاتے کیوں ہیں؟ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ تو انہیں کیوں نہیں ہے خوف؟ وہ مومن ہے کیا؟ نہیں، وہ مومن ہے کیا؟ انہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، ایک اور خوف اتنا شدید ان کے قلب میں چلا جاتا ہے کہ وہ روحوں کا، بوتوں کا خوف نکال دیتا ہے، وہ ہوتا ہے پولیس کا خوف۔ پولیس کی حقیقت ہے نا، ایسے پولیس کے ڈنڈوں کا خوف، یہ 2-4 دفعہ چونکہ کھا لیتے ہیں تو اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جگہ یہاں نہیں آئے گی پولیس، سمجھ رہے ہو بات کو؟ بس ہم بھی اپنے اس خوف کو اوور کم کر سکتے ہیں اگر ہم خدا کے عذاب کے خوف کو اسی طرح سے اپنے قلب کے اندر گزار لیں۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اولاد دے گی، کبھی اپنے بچوں کو ان چیزوں سے مت ڈرانا، کیونکہ آپ اپنے چھوٹے سے کام کے لیے، اپنے چھوٹے سے مقصد، اپنی تھوڑی سی آسانی کے لیے اپنے بچوں کے اندر ایک باطل عقیدہ اتار رہے ہو۔ اور اب غور کرنا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ازالۃ الجبال اہون من ازالۃ القلب۔ ازالہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مٹا دینا کسی چیز کو، ریموو کر دینا، ہاں ریموو کر دینا، ہاں اریز، یہ بہتر لفظ آپ نے استعمال کرا، اریز کرنا کس چیز کو؟ جبال پہاڑ، احسنت، یہ بھی کیا ہے؟ اریز۔ قلب ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اہون کیا ہے؟ آسان، ہلکا۔ اہون یعنی بہت آسان، بہت ہلکا۔ ترجمہ کرو۔
یہ والا جملہ بھی تو ہے چاچو. ہاں ہاں, من ہوتا ہے سے, من کا معنی ہوتا ہے سے. پہاڑ کو مٹانا بہت آسان ہے. احسن, بارک اللہ, سمجھ میں آئی؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں پہاڑ کو اریز کر دینا آسان ہے, دل میں جو عقیدہ چلا جائے اس کو اریز کرنا سخت ہے. پہاڑ کو اریز کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ سمجھ رہے ہو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنا مشکل کام ہے. ہاں, لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کام آسان ہے, لیکن دل میں سے غلط یا صحیح, کوئی بھی چاہے غلط ہو چاہے صحیح, بھی یہ بحث نہیں ہے, امام فرما رہے ہیں. لہذا اگر ہم بچپن میں ہی اپنے بچوں کے اندر غلط عقیدہ ڈال دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر بڑے ہو کر وہ توحید پرست. اور یہ یاد رکھیے گا دوسرا فارمولہ, کہ جب تک کوئی ایک عقیدہ دل کے اندر ہو دوسرا کبھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا. بس اب غور کرنا, اصل میں ہمارے عقیدہ جو ٹھیکنے کی جگہ ہے, جو مقام ہے, وہ کون سا ہے؟ ہمارا بچپن, خاص طور پر 5 یا 6 سال کی عمر سے لے کر بالغ ہونے کا ٹائم. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے عقیدہ سیکھنا ہوتا ہے. اب غور کریں, میرے اندر جو یہ بھوت کا, جس کو میں نے آج تک نہیں دیکھا بھائی, ہے چڑیل کا, ملی آج تک کبھی کسی کو؟ ڈائن, پچھل پیری ہے, بہو, کس کو ملی؟ تمہیں ملی؟ نہیں ملی ہے؟ کیا تھا؟ روح تھی, مومن جن تھا. تو بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. انسان کے دن میں بیٹھے بیٹھے خارش ہوتی ہے, کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتی رہتی ہے, عام طور پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں چوٹی کاٹ کے چلی گئی. غور کرو ایک بات, اس پہ نوٹ کرنا, یہ مسئلہ انسان کا, آپ جہاں بیٹھے ہوں وہاں چوٹیاں ہوں, ہاں, آپ جھاڑ کر بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر میں آپ کو ایسے ہی احساس ہوگا جیسے چوٹی میرے اوپر چلتی ہوئی جا رہی ہے. ہوتی ہے نہیں ایسا؟ کیوں ہوتا؟ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. آپ کو کوئی کہہ دے نا یہ جعفر تیار لائبریری میں ایک جن ہے, رات کو آتا ہے, تو نہیں بھی ہوگا تو آپ کو لگے گا کچھ بھی ہو, دروازہ ہلے گا آپ کو ہوگا جن آ گیا. بھائی دروازہ ہلتا ہے, کوئی چوں چاں ٹاں یہ آوازیں آتی رہتی ہیں. عام گھر میں آپ کے آتی ہیں, آپ کیوں نہیں متوجہ دیتے؟ آپ کا بھائی ہوا آئی ہوگی, بلی گئی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا, سب کچھ سوچتے تو جن کے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن جیسے ہی آپ کو کوئی پہلے سے بتا دے, یہ کاروبار, یہ لینڈ مافیا جو ہے, پتہ آپ کو ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں. کوئی گھر سستے بکوانا ہو اس کے بارے میں مشہور کر دو اس مسجد نے, یہ کرتے رہیں یہ لوگ. مزیدار بات بتاؤں آپ کو, ہانٹیڈ ہاؤس جن کو کہا جاتا ہے, وہ سارے کے سارے آج تک اسمگلروں, چوروں اور افیونچیوں اور ہیرونیوں کے سینٹر دریافت ہوئے. کیوں؟ وہ مشہور کر دیتے تھے, لوگوں میں خوف ڈال دیا, لوگ خوف کے بارے آ ہی نہیں رہے وہاں. باقی اس کو پتہ ہے جس نے مشہور کیا ہے. ہمارے ایک دوست سے وہ بتا رہے تھے, پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے تھے, جگہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں تھی. کہنے لگے آزمائشی طور پہ ہم نے ایک درخت پہ نا جا کر, ایسی درخت تھا, اس پہ جا کر ہم نے 4-5 کپڑے شپڑے اس طرح باندھ دیا. کچھ مہینے بعد ہم نے دیکھا درخت بابا بنا ہوا تھا. لوگ وہ گھنٹیاں باندھ رہے, کوئی تالا لگا رہا ہے, کوئی کپڑا لگا رہا ہے, کوئی دھاگے باندھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. سب اتنا ضعیف العقیدہ ہوتا ہے. سائیکولوجیکلی اگر صحیح عقائد نہ ہو انسان کے تو واہیات ہے, جانوروں سے بھی زیادہ بیکار ہے. یہ قرآن جو کہتا ہے نا بل ہم اضل اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی مانند ہے. بل ہم اضل, پست ہے. بس دبا درخت کو باندھ رہے ہو, درخت سے کیا ملے گا تمہیں؟ مگر درخت کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے, نہیں دیا. جس کو, ہاں اب وہ بھی کلیئر کرو, حوصلہ کرو. ہاں وہابی کہتے ہیں کہ بھائی یہ زری پہ جا کے باندھتے ہو, کفر ہے, شرک ہے. او بابا, ہر زری پہ جانا شرک نہیں ہے.
آئی بات سمجھ میں؟ جن کو اللہ نے وسیلہ، مثلا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے اس کے پاس جاؤ، تو اس کے پاس جانا شرک نہیں ہے. شرک کہاں ہے؟ کہ اگر میں اس کے پاس ہوں جس کے پاس مجھے اللہ نے نہیں بھیجا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے ہمارے پاس ادلہ موجود ہے. انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رابطہ کس کے ذریعے سے قائم کیا؟ ہم سے انہی انبیاء کے ذریعے سے کیا نا. میں اب غور کریں، مثلا فرض کریں میرا ایک اسسٹنٹ ہو، ٹھیک ہے نا، اور میں آپ کے پاس اس کو بھیجوں، تو آپ نے جو بات آپ مجھے، جب میں آپ سے اپنی بات کرنے کے لیے اسسٹنٹ کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں، تو آپ بھی اسسٹنٹ کے ذریعے سے بات کریں گے نا. آپ کہیں گے یار آقا کو بتا دینا، یہ اسی کو کہیں گے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی سمپل فارمولہ یہ. اللہ نے جب انبیاء کو اپنے اور ہمارے درمیان میں وسیلہ قرار دیا تو پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف آنے کے لیے بھی وسیلہ اختیار کرو. تو وہ وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ وسیلہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا. سمپل فارمولہ، سمپل فارمولہ ہے. جو وسیلہ اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا، آپ بھی وہی وسیلہ اللہ کے پاس. یعنی میں آپ کو جب بتا رہا ہوں کہ یہ میرا اسسٹنٹ ہے، میں اس کے ذریعے سے آپ سے بات کروں گا، بھیجنے کا یہی مقصد ہے نا کہ آپ کو چاہے میں نہ بھی کہوں تب بھی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا نا. عقلی ہے نا یہ مسئلہ، کہ جو میری طرف سے پیغام لا رہا ہے اس کا مطلب وہی آپ کا پیغام پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور بھی عقلی دلیلیں انشاءاللہ وہ اپنی جگہ جب ہم پہنچیں گے تو آپ کو دوں گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب غور کرو. آئمہ تحریک کی یعنی مقدسات تو چلے وہاں جانا سمجھ میں آتا ہے، ان کے علاوہ جیسے امام زادے ہو گئے اور جو عرض کروں گا، یہ عرض کر دوں گا. ابھی اس کو صحیح سیو کر کے رکھنا ہے، اگر بھول گئے بعد میں تو تمہارا قصور. ٹھیک ہے، ابھی یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی. اب غور کرو، یہ جو خوف ہے، جن بوت چڑیل، یہ کہاں سے آیا؟ طریقہ کیا ہے؟ اب غور کرنا. ہمارے ماں باپ باجیاں جو بھی ہیں وہ صرف بار بار ہمیں ڈراتی نہیں ہیں، ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں خوف کہاں سے آتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ خود ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں اور خود ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. اب بچہ عقیدہ کہاں سے یاد کرنا؟ بچہ صرف کہنے سے عقیدہ پیدا نہیں کرتا. جب اماں کو کانپتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یار کچھ تو ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا. آئی بات سمجھ میں؟ اصل یہ ہے مسئلہ. ہم جب اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہوتے ہیں اور خود اللہ کے عذاب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے بچے کے اندر عقیدہ. اگر میں مثلا نماز کے قضا ہو جانے، چھوٹ جانے یا کسی گناہ کے سرزد ہو جانے پر اسی طرح سے کانپوں، روں، تڑپوں اللہ کے سامنے اور میرا بچہ دیکھ بھی رہا ہو، تب وہ سمجھے گا نا کہ یار کچھ تو ہے جو ابا کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. آدمی ورنہ ایسے تھوڑی روتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پس عقیدہ جب ٹرانسفر کرنا، غور کر لو. پہلی بات کیا؟ عقائد اور معارف کا اصل زمانہ کیا ہے؟ بلوغ سے پہلے کا. نمبر 2، یہ عقیدہ کیسے ٹرانسفر کرنا ہے؟ صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی. اب صرف غور یہ کرو کہ جب مجھے کسی نے چڑیل بھوت سے ڈرایا، اب غور کرنا، اب میں اکیلا گھر میں رہ گیا ہے اور کہیں اچانک مجھے خیال آ گیا چڑیل بھوت کا، وہ کونے میں دبک کے بیٹھ جاتا ہے آدمی، ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کوئی حرکت انجام نہیں دیتا جب تک لوگ نہ آ جائیں، ڈرتا رہتا ہے بھوت سے. سمجھ رہے بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اگر مجھے ایسے ہی اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہوگا تو میں تنہائی میں اللہ کے عذاب سے اسی طرح سے گناہوں سے پرہیز کروں گا اور ڈروں گا جیسے میں چڑیل سے ڈروں. لہذا آپ غور کرنا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندیکھے خدا پہ کیسے ایمان لے آئیں، ہم اندیکھی جنت پہ کیسے ایمان لے آئیں، اندیکھی دوزخ پہ کیسے ایمان لے آئیں، تو ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جو چڑیل جس سے تم ڈرتے پھرتے ہو اس سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ آئی بات سمجھ میں؟ اور ہانٹڈ فلم دیکھنے والے آدمی، یہ مزہ نہیں ہے. اب یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. اگر آپ جس میں مزہ لے رہے ہو اس کے پیچھے پتہ ہے بڑا سائیکلوجیکل ورک ہوتا ہے. یہ جو ملینز اینڈ بلینز ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ کے نا کسی بھی ہارر مووی کو 2 منٹ کے لیے عقلی معیارات کے اوپر اس کو کیا کرنا، سوچنے کی کوشش کرنا ہے. مطلب وہ ہاتھ کٹ گیا بھوت کا، وہ چلتا پھر، ابے اس ہاتھ کو راستہ کون دکھا رہا ہے؟ بھوت ہے بس چلا رہا ہے. او بابا تھوڑا سا اگر استعمال کرو یار.
نہیں، ہم عقل نہیں استعمال کرتے وہاں پر. کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے ایک سسپینس، وہ پوری اس کی ایک سائیکولوجیکل تھیم ہوتا ہے اس کا بیسیکلی، جس کی وجہ سے آپ کو مزہ آ رہتا ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ سسپینس ہوتا ہے، نتیجے تک پہنچنا. یہ ساری اس میں باقاعدہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور بھی کچھ دلچسپی کے اور بھی سامان شامل کیے جاتے ہیں اس میں. سمجھ رہے ہو کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ دیکھیں. کیوں دیکھیں؟ کیوں ملین دن پہ؟ مزہ اصل میں وہاں آ رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے حصے میں. کیوں؟ غور کرو. یہ بلینز اینڈ ملینز ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں ان چیزوں پر تاکہ آپ کے دل میں یہ خوف تثبیت ہوتا رہے. اور یہ یاد رکھ لینا، جب تک یہ خوف آپ کے دل میں ہے، خدا کا خوف کبھی بھی آپ کے دل میں نہیں آ سکتا. لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کیوں ضروری ہے؟ اول، کوئی علمی فائدہ، کوئی علمی فائدہ. زومبی کی فلم دیکھ کے کسی کو آج تک کوئی 1 ٹکے کا بھی علم ہے؟ نا، کوئی علمی فائدہ نہیں. کچھ نہیں سیکھتے آپ، صرف وہ جو ایک خوف کی یا ایک انٹرٹینمنٹ کی کیفیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتی. کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم بار بار؟ اب یہ انسان کا مسئلہ ہے. آپ جتنے تکرار و مرارت دیکھے جائیں گے، ناخودآگاہ طور پر قلب کے اندر اترتا چلا جائے گا. لہذا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے بابا جتنا اللہ کو یاد کرتے جاؤ گے، اتنا اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تمہارے قلب میں جگہ آٹومیٹک بنا. اب جتنا ٹائم تم اللہ کو دو گے، اتنا اللہ کے لیے دل آتا جائے گا. جتنا ٹائم تم ہارر فلم کو دو گے، اتنا یا اور چیزوں کو دو گے. اسی لیے غور کرو، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان، کہ میں ٹی وی زیادہ کیوں نہ دیکھوں، مثلا میں فلاں انٹرٹینمنٹ کیوں نہ زیادہ کروں، یا میں فلاں نماز اتنی بوجھ لگتی ہے ہمیں. کیوں؟ شیطان ہمیں شیطان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. یہ نہیں کہتا کہ انٹرٹینمنٹ نہیں کرو، اللہ کہتا ہے جاؤ کھیلو کودو ورزش کرو، جاؤ میری نعمات کو دیکھو، لطف اندوز ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بھی کرو مجھے یاد کرتے کرو. جب آپ دیکھیں مثلا، اور انسان ہے وہ دریا میں جاتا ہے، کبھی سمندر میں جاتا ہے، کبھی کس چیز کو دیکھتا ہے. ابھی مجھے مثلا تازہ دیکھنے کا اتفاق ہوا نیچرل دنیا کی سب سے بڑی آبشار وکٹوریا کا. آپ یقین کرو دل کی گہرائیوں میں سے اللہ کی ثنا نکلتی ہے، یعنی کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. افریقہ میں آ بھی گیا تھا میں کچھ عرصے پہلے، ٹھیک ہے نا. وہاں وکٹوریا فال اتنی زبردست. نیاگرا جو ہے اس میں پھر ہیومن انٹرونشن ہے. وکٹوریا ٹوٹلی نیچرل ہے، اور آپ ادھر دیکھتے ہیں کیا اللہ کی قدرت ہے. یہی کھڑا ہو کے آدمی سوچے یار اتنا پانی، اور وہ ایک ایک قطرے کا حساب رکھنے والا. تو جتنا اللہ کو یاد، کیا اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مزہ خراب ہو جاتا ہے؟ بلکہ بعض اوقات مزہ دوبالا ہونے لگتا ہے. یہ ہم شیطان، جیسے یہ یاد رکھنا ہے، یہ پریکٹسز ہیں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سوشل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. مثلا ہم لوگوں کو پیسٹیسائڈ پی کے مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ کوک میں، پیپسی میں، پتہ نہیں کس میں. جائیں دیکھیں ان کا کیمیکلی دیکھیں. میں نہیں وہ کر رہا، کسی بھی لیبارٹری میں جا کے چیک کرا لو. اور ذرا سی کوک، یہ پیپسی میپسی یہ گرم ہو جائے اور اس میں سے گیس نکل جائے. بچے بھی نہیں پیتے، بچے تو چھوڑو جانور بھی نہیں پیتے، اتنا بد ذائقہ ہے. لیکن کیا کیا ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں پارٹی کیا ہو، جب تک کوک نہ ملے مزہ نہیں آتا. چھوڑ، طلاق دے دو، روح افزا پیو. صحیح بتا آپ، حقیقت ہے. ہم سب کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ جہاں پر ایک ذرا رسا چیز، گھر کا باتھ روم صاف نہ ہو رہا ہو نا کبھی، تو کوک ڈال دو اور آدھے گھنٹے بعد دھو کے دیکھ لینا، ایسا چمک رہا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ مسئلہ کیا ہمارا مسئلہ یہ کہ باطل ہمیں جو چیز مزہ، اسی لیے کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ زینا لہم اعمالہم. شیطان اعمال کو زینت اتنا مزیدار بنا کے ہمیں سامنے پیش کر دیتا ہے کہ ہمیں نہیں یہ سب یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی داستانیں ہیں. یہ ساری کے سارے تمہیں اور ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں.
یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے. وہ خود گو سینٹر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.